آئیے اسی پیغام کے ساتھ بھی اور اسی تجدید عہد کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ کس طرح سے آج کی امت کو ایک ہونا ہے اور کس طرح سے اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے۔ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہماری مہمان ہیں، میرے لیے بہت ہی محترم، خوبصورت، مدلل گفتگو کرتی ہیں اور جو بات کہتی ہیں وہ اثر رکھتی ہے اور پھر زندگیاں بھی، سوچیں بھی، فکریں بھی سب بدل دیتی ہیں۔ جی ہمارے ساتھ ہیں خانم حنا تقوی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، بہت اللہ کا بہت شکر۔ مبارک ہو۔ آپ کو بھی بہت اور ہرا رنگ آپ نے اسی نسبت سے پہنا ہے، جی بالکل اسی سو نسبت سے۔ بیوٹیفل ماشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور ہنستا مسکراتا رکھے اسی مہینے کے صدقے میں۔ خانم، بڑا اہم ٹاپک ہے، جی بے شک، وقت کی ضرورت ہے کہ یہ جو اکٹھا ہونا ہے امت مسلمہ کا، چاہے اس کا کسی بھی مسلک سے تعلق ہو، کتنا ضروری اور کتنا اہم ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ سب سے پہلے تو تمام امت مسلمہ کو یہ مبارک مہینے کی مبارک ساتیں بہت بہت مبارک ہوں۔ رحمت للعالمین کی آمد ہے اور رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے۔ بے شک بے شک۔ تو آپ نے ایک شعر سے ابتدا کی تو میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی رحمت للعالمین کے لیے کچھ کہوں۔ بسم اللہ۔ خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں۔ سبحان اللہ۔ خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ بے شک، سبحان اور در اللہ۔ رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی سوال کرے اور یہ عطا نہ کرے۔ اللہ اکبر، بے شک، سبحان اللہ۔ میں نے کہا کہ مبارک مہینہ ہے۔ دیکھیے ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے، ہاں، اور ایک موسم بھی بہار کا ہوتا ہے، بے شک، جو وہ پھولوں کی بہار ہوتی ہے۔ اور یہ بہار کا موسم ایسا ہوتا ہے کہ جب آتا ہے نا جی، تو چاہے موڈ جیسا ہی برا کیوں نہ ہو مگر آپ کا موڈ کھل جاتا ہے۔ کھل جاتا ہے۔ تو ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے، جیسے کہ عبادت کی بہار رمضان، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، عزاداری کی بہار محرم الحرام، بے شک، اس طرح عروج اسلام کی بہار جو ہے وہ ربیع الاول ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ربیع الاول کا خوبصورت مہینہ ہے، اور یقیناً میں نہ نبی کی مدحت بیان کر سکتی ہوں، نہ ان کی نعت بیان کر سکتی ہوں، اور نہ ان کے فضائل بیان کر سکتی ہوں، کہ جن کے فضائل خود خدا نے قرآن میں بیان کیے۔ بے شک، اور ایک دو مقامات پہ نہیں، اگر آپ قرآن کو پڑھیے تو قرآن جو ہے وہ بھرا پڑا ہوا ہے رسول کے فضائلوں سے، اور قرآن میں پروردگار عالم نے 400 مقامات پہ رسول کے اسما کا ذکر کیا۔ سبحان اللہ، 400 مرتبہ؟ 400 اسما، اچھا 400 اسما، اچھا جو ان کے نام۔ اور اگر آپ دیکھا جائے تو اس میں سے 13 مقامات ایسے ہیں، 13 مقامات ایسے ہیں کہ جس میں عہدے کے ساتھ خطاب کیا۔ اچھا، یعنی یا ایھا النبی، ٹھیک، یا ایھا الرسول، تو 13 مقامات پہ عہدے کے ساتھ ان کو خطاب کیا گیا۔ 10 مقامات پہ اللہ نے اپنے نفس کے ساتھ ریلیٹڈ کر کے ان سے خطاب کیا۔ اچھا، اور پھر 4 مقامات پہ جو خوبصورت ترین مقامات ہیں، 4 مقامات پہ ان کا نام لے کے، صدقے وہ قربان، نام یعنی قرآن میں 4 مرتبہ رسول کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نام 4 مرتبہ لیا گیا۔ اور یہ نام اتنا بابرکت نام ہے، کہا جاتا ہے کہ اگر کسی محفل میں کسی شخص کا نام محمد ہو تو وہ مبارک ترین محفل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر کسی گھر میں کسی بچے کا نام محمد ہو تو مبارک ترین گھر ہوتا ہے۔ الحمدللہ۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ اگر یہ حدیث میں ہے کہ اگر کسی بچے کا نام محمد ہے تو اس کو جھڑک کے بھی بات نہ کرو، بالکل بالکل، اس سے اونچی آواز میں بھی بات نہ کرو، اس نام کی اتنی عزت تعظیم ہے۔ اور پھر جس مجلس میں بھی ایسا شخص بیٹھا ہو کہ جس کا نام محمد ہو تو وہ بابرکت ہے، وہ مبارک مجلس ہے۔ اور اگر کوئی جگہ پہ کسی جگہ پہ کوئی فیصلہ ہو رہا ہو، کوئی مشورہ ہو، اور اس میں نام محمد والے سے مشورہ لیا جائے تو وہ مبارک ہے۔ اور اگر اس محفل میں جس کا نام محمد اور اس سے مشورہ نہ لیا جائے تو اس محفل سے خیر و برکت اٹھ جاتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس نام کی کتنی فضیلت ہے، جس نام کی اتنی فضیلت ہے، جس نام کی اتنی فضیلت ہے، ان کی شخصیت کیسی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ آپ نے وحدت کا ذکر کیا تو شخصیت ایسی ہے کہ جس نے اسلام کی تعلیم بعد میں دی ہے، وحدت کا پیغام پہلے دیا۔
سبحان، بے شک. یعنی اسلام کی تبلیغ تو بعد میں کرنا شروع کی لیکن وحدت کا پیغام پہلے دیا. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو نام محمد ہے اس میں حرف کتنے ہیں؟ 4. اچھا اور شاعر نے کہا ہے کہ بیسیکلی 5 حرف ہیں. اچھا دیکھیں میم ہے میم دال, ٹھیک میم کے اوپر شد, ٹھیک تو پھر وہ میم کو 2 مرتبہ کال کیا جاتا ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. میم ہے میم میم دال, ٹھیک ٹھیک ہے. اچھا اس نے جو اس کا قلم چلا, ظاہر ہے جس کے فضائل خدا بیان کر رہا ہو تو ہم تو بیان ہی نہیں کر سکتے, لیکن شاعر نے بڑے عمدہ انداز میں, بہت ہی خوبصورت انداز میں اس نے اس نام کی تشریح کیا. اس نے کہا پہلی جو میم ہے وہ محمد کی ذات ہے, بے شک. ہے میں حسن حسین کی حسن شفاعت ہے. سبحان اللہ. پھر میم مرتضیٰ کی مشیت کی بات ہے. سبحان اللہ. اور دال میں دوام دل کائنات ہے. اللہ اکبر. وہ میم جس پہ شد کا حجاب اصول ہے اس میم سے مراد جناب بطول ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس نے پورے پنجے تن کو ایک نام محمد سمو دیا. سبحان اللہ, کیا خوبصورت بات. اب رسول کا پیغام بھی وحدت کا پیغام, اور اہل بیت کا پیغام بھی ظاہر ہے. وہ تو لیگیسی میں لے کر وہی چل رہے ہیں جو رسول اکرم نے دیا, جو رسول کی تعلیمات ہیں. اور انہوں نے بار بار کہا کہ ہم نے کسی سے علم نہیں لیا, اہل بیت نے اگر لیا ہے تو نبی سے یا خدا سے لیا. بے شک بے شک. تو وہ ان کی تعلیمات ہی ایسی ہیں. بچپن سے دیکھیے, اگر رسول کی زندگی کو دیکھا جائے تو وحدت کا پیغام ہے, اتحاد کا پیغام ہے. کہیں پہ آپ کو نہیں ملے گا کہ کسی سے اونچی آواز میں بھی بات کی ہو, کسی کی دل آزاری کی ہو, یا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو. اصل میں وحدت میں بگاڑ وہاں پیدا ہوتا ہے, چاہے ایک فیملی ہو, ایک خاندان ہو, ایک گھر ہو, یا ایک معاشرہ ہو, یا ایک ملک ہو. وہاں پہ بگاڑ تب آتا ہے کہ جب ایک دوسرے کا خیال نہ رکھا جائے. ٹھیک. اور سب سے پہلی بات, ایک دوسرے کا خیال سے مراد ان کے احساسات ان کی دل آزاری کی جائے, جذبات کا احساس نہ کیا جائے, وہاں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر ایک فیملی ہے اور اس میں میاں بیوی ہیں, بچے ہیں, جب تک ایک دوسرے کے احساسات کا خیال اور ان کی ضروریات کا خیال نہ کیا جائے تو وہیں سے بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو جب رشتوں کی بنیادی جو ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہوں گی, وہ پوری نہیں ہوتی, تو پھر ظاہر ہے پھر ذہن میں ایک دوسرے کے خلاف چپکلش آتی ہے, اور پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے وہ اختلافات جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ رسول کی زندگی دیکھیے تو ہر رشتے کو بخوبی نبھایا. ایک فیملی کے لحاظ سے دیکھیں تو بخوبی نبھایا, یہاں تک کہ یتیم تھے لیکن اپنے تمام چچاؤں کے ساتھ, اپنے دادا کے ساتھ ان کے ریلیشن جو ہیں وہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ چچی کے ساتھ, چچا کے ساتھ, کہ ہمیشہ اپنی ماں کہہ کے پکارا. اور وہ بھی آپ یہ دیکھیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے تو جناب فاطمہ بنت اسد احتراماً کھڑی ہو جاتی. سبحان اللہ. احتراماً کھڑی ہوتی تھی. معرفت. اچھا وہ احتراماً کھڑی ہوتی تھی, اور وہ وہاں کے عرب کی خواتین کہتی تھیں کہ تم بھتیجے کا احترام کر رہی ہو, جس کو تم بیٹے کی طرح پال رہے ہو, جس کو بیٹوں کی طرح پال رہی ہو. تو وہ آگے سے کہا کرتی تھی میں خود نہیں کرتی. جب یہ آتے ہیں اور میں ان کا چہرہ دیکھتی ہوں تو میں احترام کے لیے خود بخود کھڑی ہو جاتی ہوں. کیا کہنے, سبحان اللہ, خود بخود کھڑی ہو جاتی. تو وہی والی بات آپ کی کہ جب ہم وحدت کی بات کرتے ہیں تو ایک اگر ہم بگر پلیٹ فارم پہ بات کریں, اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جو وحدت کی ہم بات کریں وہ ہم اپنے گھروں کے لیول وی شوڈ اسٹارٹ فرام ہیئر, اور پھر اس کے بعد پہلے تو آپ کی فیملی سے شروع ہوتا ہے, پھر آپ کا پورا خاندان ہو گیا, آپ کے ارد گرد آپ کے نیبرز ہو گئے, آپ کے ملنے ملانے سوسائٹی ہو گئی, آپ کی سوسائٹی, پھر اس کے بعد آپ کا ملک, آپ کی قوم, آپ کا معاشرہ, یہ سب آتے ہیں. اور پھر اگر ایک دوسرے کا خیال کیا جائے, اب وہ دور ہی نہیں ہے کہ کوئی ایک دوسرے کا خیال کرے. آپ یہ دیکھیں کہ پہلے وقتوں میں جو نیبرز ہوتے تھے ان کو رشتہ داروں سے زیادہ اہمیت دی جاتی تھی, اور آج کل کا بڑا افسوس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ امام علی علیہ السلام کی جو آخری وصیت ہے امام حسن اور حسین علیہ السلام کے نام, تو امام فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمسایوں کے حوالے سے اس قدر بیان کرتے تھے کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگتا کہ شاید جو میراث ہے اس میں وراثت میں ان کا بھی حصہ ہوگا, اس میں بھی حصہ ہوگا. تو
آپ آج کل کا معاشرہ دیکھیں, ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے. ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے نیبرز میں رہ کون ہے. اگر ہم اس کو تھوڑا اور آگے لے جائیں تو ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ آج کل ہمارے ساتھ والے کمرے میں جو ہے, جو رہنے والا ہے, وہ کس کیفیات سے دو چار ہے. اچھا, آپ نے یہ ساتھ والے کمرے کی بات کی, تو میں کسی کی گفتگو سن رہی تھی, تو انہوں نے بڑی اچھی سی بات کی. انہوں نے کہا کہ پہلے ہم ایک کمرے میں ماں باپ بہن بھائی سب سوتے تھے. ٹھیک. ہمیں کسی کو ایک کو کھانسی بھی آتی تھی نا, تو سب اکٹھے ہو جاتے تھے. کہتے ہیں کہ اب میری ماں, مجھے دولت مل گئی, میرا بڑا گھر ہو گیا, تو دیواریں کھڑی ہو گئیں کمروں کے بیچ میں. کہتے میری ماں کو ہارٹ اٹیک ہوا اور مجھے نہیں پتا چلا. اللہ اکبر. وہ ماں جو کھانسنے پہ بھی اٹھ جایا کرتی تھی, وہ اب یعنی کمروں میں دیواریں نہیں, اب صرف دلوں میں بھی دیواریں آ چکی ہیں. اچھا, بڑی خوبصورتی سے آپ نے تمہیداً جو گفتگو کی, ایک اچھی بیس ہماری بن گئی. یہ بتائیے کہ آج کے دور میں, ہر دور میں ایسے لوگ یا ایسا انتشار پھیلانے والے لوگ, فتنہ و فساد کرنے والے لوگ جو مطلب ریلیجیسلی ایک دوسرے کے اندر نفرتیں, کدورتیں پیدا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمارا اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ جہاں پر کوئی شخص اس طرح کی حرکت کر لو تو سمجھ جاؤ کہ وہ سلامتی نہیں ہے, بلکہ وہ فتنہ و فساد ہے. تو آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مسالک کے لوگ ایسے جسٹ ٹو بی اپنے مفادات کے لیے, چاہے وہ شارٹ ٹرم ہو یا لانگ ٹرم ہو, اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیں گے کہ ہم وائرل ہو جائیں. تو اس صورتحال میں کیا ہمیں آج کل کس طرح سے سمجھنا چاہیے, شعور کیسے حاصل؟ دیکھیے, میں اکثر کہا کرتی ہوں جب محافل بھی ہوتی ہیں, میں کہتی ہوں کہ ایک عالم ہوتے ہیں, ایک لفظ ہوتا ہے مولانا, ایک ہوتا ہے ملا. ٹھیک ہے. اب اس میں سے ہمیں تمیز کیسے کرنی ہے کہ کون ہمیں صحیح ہے. اس میں جو ہمیشہ وحدت کی بات کرے, پیار و محبت کی بات کرے, اثار کی, قربانی کی بات کرے, تو سمجھیں وہ صحیح عالم. اچھا, یعنی اگر یہ دیکھنا ہے, یہ پہچان کرنی ہے, اگر آپ کسی, جس طرح سے خانم ایک زمانہ ہوا کرتا تھا کہ جب آپ یہ فیصلہ کرتے تھے کہ مجھے یہ کتاب پڑھنی ہے, تو ہمارے استاد ہمیں یہ کہا کرتے تھے کہ وہ پڑھنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ لکھنے والا کون ہے. سملرلی آج اگر آپ کچھ سن رہے ہیں, بیکاز آج کل تو وہ یوٹیوب کا دور ہے نا, اگر آج آپ کچھ سن رہے ہیں تو اٹس امپورٹنٹ کہ یہ جانیں کہ وہ شخص کون ہے. اچھا, یہ بھی جانیں کہ وہ کون ہے, اور یہ بھی جانے وہ کیا کہہ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب اگر وہ انتشار کی, فسادات کی, لڑائی جھگڑے کی, اس طرح کی باتیں, اختلاف کی باتیں کر رہا ہے, تو وہ پھر عالم نہیں ہے. لفظ ملا ان کے لیے استعمال کیا جائے گا. اور وہ جو ملا ہوتے ہیں وہ اصل میں قوم کا مفاد نہیں دیکھ رہے ہوتے, اپنا دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے گھر کیا لے کے جا رہے ہیں. جی. اب بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو اسلام کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ اگر پورے اوور آل دنیا میں دیکھا جائے تو ایک ہی مذہب سب سے زیادہ پنپ رہا ہے, وہ ہے دین اسلام. بے شک. اور دین اسلام سے دشمن اتنا ڈرا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اس کو زیر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ نے وہ بچپن میں کہانی سنی ہوگی کہ وہ ماں کہتی ہے کہ اگر اکٹھے رہو گے, ہاں بالکل, تو وحدت کے ساتھ رہو گے, اتحاد کے ساتھ رہو گے, تو تمہیں کوئی توڑ نہیں سکتا. اور اگر تم اکیلے, ہم لوگوں نے وہ بنڈل کی ہوتی ہے کہ وہ لکڑیاں جو ہوتی ہیں اس کو وہی والی توڑنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ توڑا نہیں جا سکتا, علیحدہ کر دی. ایگزیکٹلی. تو اسی طرح سے پہلے تو یہ ہوتا تھا شخصیات کی بنا پہ علیحدہ کیا جاتا تھا, اب ملکوں کی بنا پہ علیحدہ کیا جا رہا ہے. اچھا, اب قوموں کی بنا پہ علیحدہ ہیں. سب مسلمان, سب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے, لیکن ان کے درمیان لڑائی جھگڑے فسادات ڈالے جا رہے ہیں تاکہ یہ نہ آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں, نہ اتحاد ہو, اور نہ یہ طاقت بن کے ابھریں. یہ دشمن کی سازش ہے. اب ہماری اتنی عقل, اتنی فہم ہونی چاہیے کہ دیکھیں جب ہماری فیملی کو بھی کوئی توڑنے کی کوشش کرتا ہے, تو اگر ایک دفعہ نہیں سمجھ آ رہی, دوسری دفعہ نہیں سمجھ آ رہی, تو تیسری دفعہ آ جاتی ہے کہ یہ ہماری فیملی کے مفادات میں نہیں ہے. ٹھیک. تو اسی طرح سے اپنی قوم اور ملت اور دین اسلام کے مفادات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. صحیح. صرف ایک یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ مجھے یہ فائدہ ہو رہا ہے یا مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں اس کام میں. ہر فرد جو ہے وہ ملت کا ستارہ ہوتا ہے, بے شک, بے شک, قوم کا ستارہ ہوتا ہے.
تو ہر ایک اگر وہ ستارے سارے ٹکے رہتے ہیں تو نہ پھر وہ آسمان خوبصورت لگتا ہے. بڑی خوبصورت بات کی آپ نے، اور اس کا مطلب یہ کہ جتنے دیکھنے والے ہیں ان کے لیے اس طرح سے اصلاح ہوئی آپ کی گفتگو سے کہ اگر کہیں ہم کوئی ایسا کلپ دیکھ رہے ہیں یا ہم کوئی ایسی بات سن رہے ہیں جس میں انتشار کی، فتنہ اور فساد کی گفتگو ہو رہی ہے، تو سمجھ جائیے کہ یہ وہ رانگ نمبر ہے. رانگ. اچھا ایک اور اس میں میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں، اگر ہم کلپ دیکھ رہے ہیں نا، بعض دفعہ کلپ درمیان سے دکھایا جاتا ہے. ہاں یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. اب وہ اس کے پہلے کیا ہے اور بعد میں کیا، اس کے بعد میں کیا وہ ہے، نہیں بتایا جاتا. وہ نہیں بتایا جس طرح جاتا. کچھ ایسے لوگ ہیں نا جو قرآن کو بھی آیات کو اپنی مرضی کی آیات کو کاٹ لیتے ہیں اور اس کے آگے اور اس کے پیچھے ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ میں نہیں دیکھتے. حالانکہ اگر آیت کوئی بھی آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کا ترجمہ تب سمجھ میں آتا ہے کہ جب آپ اس سے پہلے والی بھی آیت پڑھیں اور بعد والی بھی، کہ پہلے کیا کہا گیا بعد میں کیا کہا گیا. تو اسی طرح کلپ میں بھی ہے کہ بعض دفعہ لوگ انتشار پھیلانے کے لیے وہ چیز نکال لیتے ہیں کہ جس سے انتشار پھیلے، اور جس میں محبت کا پیغام ہوتا ہے اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں. میں ایک صاحب تھے، میں کو بہت عرصہ پہلے کر رہی تھی کچھ رمضان ٹرانسمیشن، تو انہوں نے آبدی صاحب، مجھے یاد ہے آبدی صاحب نے کہا کہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہوتا ہے نا، جو ہم آج کل جس سٹیج کے اوپر آ گئے، یہ ریلیجن کو اگر ہم اس طرح سے دیکھیں تو ہماری زندگیوں میں آسانیاں ہو جائیں گی. جو آپ کی سوچ ہے اس کو اختلافات نہ کہیں بلکہ آپ اس کو ترجیحات کہیں. تو وہ صرف ایک ورڈ جو ہے آپ کی تمام جو مشکلیں ہیں ان کو آسان کر دے گا.